अस्सलाम वालेकुम। आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से? डॉक्टर नासिर आपकी पेश खिदमत। आज थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट अंदाज में इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको एड्रेस करना है। व्लॉग आज थोड़ा सा ज़रा सिंपल होगा और क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि एक कंटिन्यूटी का एलिमेंट रहे आप तमाम दोस्त अहबाब के साथ और इंशाअल्लाह आगे भी सिलसिले जो है ना अभी आज कहीं पे बैठ के हम एक डिस्कशन कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट सऊदी अरेबिया एंड देन डिस्कशन लीडेड टू पाकिस्तान एंड अल्टीमेटली जो है फिर जो डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। तो देयर इज़ अ प्रोजेक्ट which is I guess for $1 trillion if I'm not wrong. Initially the amount of budget that was allocated was around about $500 billion और नियोम के नाम से ये सिटी है, एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा रही है सऊदी अरब के अंदर। तो जब ये फिगर्स हम सुनते हैं और ये एक प्रोजेक्ट है एंड प्राइमरीली फोकस इस वक्त सऊदी अरेबिया का जो है वो टूरिज़म की तरफ है। इस तरह से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे इनिशिएट हो चुके हैं जिसको आप मीडिया में गाए बगाए सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। इवन आर्मको अगर हम उसकी बात करते हैं जो सऊदी ऑयल कंपनी है, तो आप टेस्ला का, गूगल का और इवन एप्पल का और जितनी बड़ी फर्म्स आपको इस वक्त नज़र आ रही हैं फोर फ्रंट पे, तो सबका भी अगर मिला के आप एक टर्नओवर देखें, फाइनेंशियल टर्नओवर, तो आर्मको का जो फाइनेंशियल टर्नओवर है वो उससे कई गुना बढ़ा रहा है। तो सच अ बिग जॉइंट कंपनीज जो कि इस वक्त ग्लोबली हमें नज़र आ रही हैं। तो पाकिस्तान इज़ डेस्परेटली सीकिंग $1.5 billion worth of a loan from IMF to run its economic affairs। और क्या प्लेज किया जा रहा है? कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जी रेलवे, फॉर दैट मैटर पीटीवी, फॉर दैट मैटर आपका जितनी भी आपकी कंपनीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज़ हैं, लेस्को हैं या पेस्को है या फिर जो फेडरल एरिया में जो प्रॉपर्टीज़ हैं अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, उनको भी कंसिडर किया जा रहा है एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एग्रीमेंट to be committed by the government of Pakistan, which is basically in like आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उसकी वैल्यू एक्चुअली अगर आप देखें तो वो कितनी बनती है। हम अगर स्वात की तरफ जाते हैं, हम अगर मिरली मीरान शाह की तरफ जाते हैं, शुमाली इलाका जात की तरफ जाते हैं, अगर हम करक बनू के इलाके की बात करते हैं, इनिशियली जब इमरान खान आए शुरू में और उन्होंने कहा कि जी बहुत जल्द मैं कौम को खुशखबरी सुनाऊंगा, और बात यही निकली कि जी कराची में डीप सी शोर में ऑयल की जो है गवादर तक की एक ऐसी ऑयल की बेल्ट आपकी डिस्कवर हुई विच इज़ गुड इनफ फॉर द नेक्स्ट 100 years। बट मोहम्मद बिन सलमान का दौरा अनाउंस होता है और फिर उसके बाद वो बात जो है ना दब जाती है। और तो छोड़िए, सिंध में इस वक्त आपके जो ऑयल जो कोयले के जो ज़खायर आपके आइडेंटिफाई हुए, तो इट इज़ गुड इनफ। More than, I think, if I'm not wrong, 185 billion ton of coal reserves. Can you imagine? This is, I think, one of the world's largest reserves. और अगर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो ऑलमोस्ट जो साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि आप 100,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी फॉर नेक्स्ट 300 years आप सिर्फ इस एक रिजर्व से जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। What to talk about the wind energy? आप करर कहार, इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाएं, गवादर में आप देखें सिंध के कुछ ऐसे पैचेस हैं जहाँ पे एक ख़ास स्पीड से आपकी जो है विंड की स्पीड होती है, उस पर आप जो है ना विंड टर्बाइंस लगा सकते हैं। और बहुत भी अगर मैं लोवेस्ट ऑफ एस्टिमेट्स लूँ तो 50,000 megawatt electricity without any need of oil to be imported to run our turbines and rest of the other systems वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, एक इनिशियल कैपिटल कॉस्ट उसकी है, वो इनिशियल कॉस्ट आपको एक दफ़ा बेयर अप करनी पड़ती है और उसके बाद जो है वो सिलसिला है वो रुक जाता है। आई एम सॉरी, दरमियान में कॉल आ रही थी जी, उसको मैंने डिस्कनेक्ट किया। कहने का मकसद जी मेरा यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है, अल्हम्दुलिल्लाह।
مگر جو اس کو چلانے والے ہیں، اس کنٹری کی لک آفٹر کرنے والے ہیں، یقین کریں میں شاید آج آپ کو یہ سخت الفاظ جو ہے نا استعمال کرتا ہوا لگوں کہ انہوں نے ہی بیسیکلی بیڑا غرق کر دیا ہے پاکستان کی اکانومی کا، میئرلی جسٹ ٹو گیٹ انٹو پاور. ٹھیک ہے، طاقت میں آنے کے لیے ایک سیڈکشن ہے نا جی، ایک جب وہ کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم، پیناڈول کے بھی بہت سے لوگ مریض جو ہیں بعد میں دردوں کو ختم کرنے کے لیے اس حد تک عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ نہ کھائیں تو پھر ان کو درد ویسے ہی جسم میں محسوس ہوتا ہے. بہت سی ایسی سلیپنگ پلز ہیں لوگ کھاتے ہیں اس وجہ سے کہ چلو نیند ڈسٹرب تھی، مگر بعد میں جب وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی اس کی کنٹینیوٹی ہمیں نظر آتی ہے. ایگزیکٹلی پاور کا بھی ایسا ہی نشہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ کو سلوٹ ہو جائے اور جی سرکار ہو جائے تو پھر کہاں پہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ رکتا ہے. تو یہ لسٹ ہے، دے آر انٹو، اور پاور کا نشہ سب سے، وہ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس بٹ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. So power is not meant to serve your interest or to ensure your livelihood or your existence. Power is basically meant for to serve others. آپ کمیونٹی کو سرو کریں. کوئی بھی شخص جو ہے نا کھڑا ہو کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سوال کرے ان سے کہ بھائی یہ جو آپ نے دوسرا کپڑا تن پہ ڈالا ہوا ہے یہ تو آپ کو جو ہے نا نہیں ملا تھا جب تقسیم ہو رہی تھی. تو پھر ان کا بیٹا جو ہے وہ مسجد میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنے جو حصے کی کپڑے تھے وہ والد صاحب کو دیے کہ ان کے سطر چھپانے کے لیے جو ہے نا وہ کپڑا پورا نہیں ہو پا رہا تھا. یہ معیار ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے، نہ کہ جو ہے نا ایک ایک سوٹ جو آپ پہن کر آتے ہیں، گھڑیاں پہن کر آتے ہیں، شوز پہن کر آتے ہیں، جن گاڑیوں میں آپ آتے ہیں جن کی کروڑوں میں اربوں میں جو ہے نا قیمتیں چلی جاتی ہیں، جسٹ ٹو شو آف اینڈ سائیکولوجیکلی میک دی ادر پرسن ڈومینیٹ that you are extraordinary and you are ordinary and we are supposed to have like you know we are born to، ہم پیدا ہی آپ کو جو ہے نا یہاں پہ آپ کے اوپر بادشاہت کرنے کے لیے ہوئے ہیں. چاہے آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، آئی ایم سوری ٹو سے آج دل بھرا ہوا ہے، اور چاہے آپ ٹپیکل پولیٹیشین کی بات کریں، 5 انگلیاں جیسی ایک جیسی نہیں ہوتی مگر 5 میں سے 4 انگلیاں جو ہے نا اس وقت گندی ہو چکی ہیں. تو مجھے یقین کریں کہ بعض اوقات اس لفظ پاکستان کو بولتے ہوئے حیا آتی ہے، اپنے آپ سے شرم آتی ہے کہ کیا اس لفظ پاکستان کا میں حق ادا کر رہا ہوں. یہ جو نعمتوں سے بھری ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ زمین، یہ موسم، یہ ڈائیورسٹی، یہ ریلیجن اور یہ نیبرہڈ، بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ بہت ہی باغیانہ قسم کی سوچ رکھتے ہیں اور انڈیا پاکستان کا کبھی بھی ملاپ نہ ہو، وی آر انڈیپینڈنٹ الحمدللہ، پراؤڈ آف بینگ پاکستانی نیشنل. بٹ یورپین ماڈل کو آپ دیکھیں، نمبر آف کنٹریز دے انٹیگریٹڈ دیم سیلوز، دے انٹیگریٹڈ دیئر کلچر، دے انٹیگریٹڈ دیئر اکانومی، دے انٹیگریٹڈ دیئر فائنینسز ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ان کا ایک نیشنلزم کا ایلیمنٹ بھی رہے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ان کے اچھا. پھر آپ دیکھیں کہ یورپ نے مل کے کتنا کام کیا اور ابھی بھی کام ہو رہا ہے. تو وائی کانٹ وی آر ریجن، اگر ہم تھوڑا سا اپنے کچن پالیٹکس سے باہر نکل کے گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں، انڈیا، پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش، سری لنکا، سارک کی آرگنائزیشن آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے سوری، تو پارڈن می. تو اگر ہم اسی طرح سے اپنی ایک کرنسی ایون چلیں، ٹھیک ہے، یہ چائنا اینڈ پاکستان، دنیا کی پاپولیشن اگر ہم 700+ بلین میں لیتے ہیں تو اس میں راؤنڈ اباؤٹ آپ کو 150+ چائنا کی پاپولیشن نظر آتی ہے، 100 بلین اینڈ 50 کروڑ پلس، کریکٹلی اف آئی سیڈ 1 بلین، آئی ایم سوری، 1 ارب 50 کروڑ کے اوپر. جو اس طرح سے انڈیا کراس کر چکا ہے اس ٹارگٹ کو. پھر آپ پاکستان کی دیکھیں تو 25 کروڑ کے آس پاس، بنگلہ دیش دیکھیں 7+ کروڑ پہ. تو یہ جو ہمارا ریجن ہے تقریباً اگر میں آپ کو کہوں تو آلموسٹ نیئر ٹو دی ہاف آف دی ورلڈس پاپولیشن پہنچ چکا ہے. تو اور پھر جو ہمارے اکنامک ریسورس ہیں، میں نے صرف آپ کو پاکستان کے کچھ گلمپسز بتائے ہیں، اور پھر انشاءاللہ کبھی آگے جا کے ڈیٹیل میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اگر میں لیکچر ہوا تو اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو مقصد میرا کہنے کا یہ کہ وی کوڈ ہیو ڈن فار مور مچ بیٹر گلوبلی، اگر ہم تھوڑا سا اپنے انٹرنل ایشوز کو سائڈ پہ رکھ کے ذرا گلوبل پرسپیکٹو میں سوچتے ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ جو ینگسٹرز آ رہے ہیں، جو جنریٹ کر رہے ہیں اس وقت، مختلف آئیڈیاز آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، بچے مختلف فیلڈز کے اندر، ان کو ذرا یہ جو آرتھوڈاکس مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اس کو ذرا توڑنا پڑے گا، اور اس کو توڑ کے وہ آگے آئیں اور کوشش کریں
کہ ذرا ایک اپنی ایک ڈائیورسٹی کو لے کر آئیں اپنے تھاٹس کے اندر، اپنی پالیسیز کے اندر، جہاں جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے. اور یقین کریں کہ اتنی باتیں ہو سکتی ہیں پاکستان کے حوالے سے، اپنے اس پیارے وطن کے حوالے سے، کہ جس کی کوئی حد نہیں. الحمدللہ. آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع پاکستان میں ریونڈ کے مقام پر ہوتا ہے. حج کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا جو آپ کا اجتماع ہے وہ حج کے موقع پہ ہوتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ الحمدللہ. اور پھر سب سے زیادہ دنیا میں جو جانے والے لوگ ہیں عمرے پہ اور حج پہ، تو وہ اف ناٹ فرسٹ سیکنڈ نمبر پہ جو ہے نا پاکستانی، آفٹر انڈونیشیا پاکستانیوں کا نمبر آتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ڈونیشنز دینے والے جو لوگ ہیں ان کا نمبر جو ہے نا وہ پاکستان اس میں سر فہرست ہے. سو آج کے اس چلتے چلتے ڈرائیونگ ولاگ میں ذرا آپ سے دل کی بات میں نے شیئر کی. آلموسٹ گھر کے میں قریب بھی پہنچ رہا ہوں، اور آئی ہوپ آپ کو آج کی باتیں اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ تعالی آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.